السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کی قریبی اور بڑی علامات کون سی ہیں۔ تو اس صورت میں ہم ایک حدیث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب زمانی کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علامات زمانی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہیں جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسے ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے ہوئے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا، مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہوں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹی یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا دھواں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسا دھواں نکلے تو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ کفار اور مشرکین اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے، اس پر تفصیلی کلام عنقریب ہم کریں گے۔ تیسری علامت دابت الارض ہے۔ دابت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چھپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کی بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگی۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا، یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا، یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور 1000 طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا۔ مومن اور کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد اس کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گی۔
چھٹی علامت یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات بارہا مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامات سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے، جو لوگوں کو پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ قیامت سے پہلے 30 دجال